السلام علیکم۔ قابل صد احترام علماء کرام، دانشوران حضرات اور روحانی پیشوایان، حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ والرضوان، ظاہر ہے کہ ان کے سلسلے میں جب میں نے یہ موضوع منتخب کیا کہ ماہر تعلیم کی حیثیت سے ان کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے، تو جیسے جیسے میں پڑھتا گیا اس نقطۂ نظر سے ان کے ملفوظات کو، میری حیرت بڑھتی گئی۔ وہ اس طرح کہ جو جدید طریقہ تدریس ہے، یعنی جو ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیک ہے، اس کی عمر 100 سال کے آس پاس ہے، اور یہ 8ویں صدی ہجری کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ میں نے صرف چند اشارے مرتب کیے ہیں، اور اصلاً میں یہ مزاج دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے بزرگوں کا مطالعہ کریں تو ان زاویوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیں جن کے اظہار سے آج کی دنیا اپنی علمیت اور اپنی فنی خوبیوں کے لیے پیٹھ تھپتھپا رہی ہے، کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طور پر لکھی ہیں، کہی ہیں۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی بحیثیت ماہر تعلیم ملفوظات کے آئینے میں، دیکھیے بہت طویل نہیں ہے مضمون، شاید 10 منٹ میں اپنے اختتام کو بھی پہنچ جائے، ورنہ جہاں حکم ہوگا میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ خانقاہوں اور مدرسوں کو اسلامی تعلیم کے مراکز کی حیثیت حاصل رہی ہے، لیکن دونوں کے بنیادی مقاصد اور طریقہ تعلیم میں فرق و امتیاز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نے بعثت رسول کے جن تعلیمی مقاصد کو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یعنی آیات خداوندی کو پڑھ کر سنانا، علم و حکمت سکھانا اور باطن کو مصفہ و مزکہ کرنا جیسے عوامل کی طرف اشارے کیے ہیں، ان میں 2 امور آیات خداوندی کی تلاوت اور علم و حکمت سکھانے پر مدرسوں کا خصوصی ارتکاز رہا، اور مؤخر الذکر یعنی تزکیہ باطن کا سرا ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ اسی طرح خانقاہیں تزکیہ باطن پر مرکوز ہوتی چلی گئیں، اور اول و ذکر 2 امور پر گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ نتیجتاً صدیوں بعد ہی صحیح، لیکن علم و حکمت سے عاری صوفیہ اور مصفہ و مزکہ باطن سے محروم علماء کی کثرت نے نہ صرف مدرسہ اور خانقاہ کو ایک گہری اہمیت کا حامل بنا دیا، بلکہ ان مقاصد سے بھی تقریباً دور کر دیا جن کی تکمیل میں انبیاء کی وراثت اور نیابت کا راز مضمر تھا۔ یہ کثرت اس قدر حاوی ہوئی کہ آج اس غلط فہمی نے کچھ ذہنوں میں علم و یقین کی حیثیت اختیار کر لی ہے کہ شریعت کے لیے طریقت اور طریقت کے لیے شریعت ضروری نہیں۔ نیز مدارس کا دائرہ کار شریعت تک محدود ہے، اور خانقاہیں ایک ایسی طریقت کے مراکز جہاں شریعت کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ علماء حقانی اور صوفیاء ربانی کے ہزارہ رسائل و کتب اور ملفوظات و مکاتیب ایسی کسی بھی تحدید اور تفریق کے منافی ہیں۔ گویا میرا ابتدائی جملہ خانقاہوں اور مدرسوں کے بنیادی مقاصد اور طریقہ تعلیم میں فرق و امتیاز سے انکار نہیں کیا جا سکتا،
کا پہلا نقطہ یعنی دونوں کے مقاصد پر غور و خوض اس لیے بے سود ہے کہ اصلاً دونوں کے مقاصد ایک ہیں، لیکن فرق و امتیاز کی غلط فہمی راہ پا گئی ہے۔ البتہ دوسرا نقطہ یعنی طریقہ تعلیم کا فرق توجہ کا تقاضا رکھتا ہے۔ اس نقطے پر توجہ میں گریز کی وہ صورت بھی پوشیدہ ہے جو ہمیں ہمارے موضوع سید اشرف جہانگیر سمنانی بحیثیت ماہر تعلیم ملفوظات کے آئینے پر گفتگو کی راہ ہموار کرتی ہے۔ خانقاہوں اور مدرسوں کے طریقہ تعلیم میں فرق کی بات میں نے اس لیے کہی کہ مدرسوں کی تعلیم کا ڈھانچہ تدریس پر قائم ہے، جہاں نصاب، درسی کتب، درسگاہ، مدرس، متعلم یعنی رسمی تعلیم کے لوازمات کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے برعکس خانقاہوں کی تعلیم ان لوازمات کی محتاج نہیں ہوتی۔ صاحب رشد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے طالبین کی تعلیم و تربیت کرتے رہتے ہیں۔ تعلیمی اصلاح میں اس طریقہ تعلیم کو غیر رسمی تعلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی غیر رسمی تعلیم کے دوران میں نے یہ کوشش کی ہے اپنی گفتگو میں کہ جو ابھی جدید تعلیمی نظریات ہیں، تدریسی طریقہ کار ہیں، وہاں جو اصطلاحیں مستعمل ہیں ان کی روشنی میں گفتگو تھوڑی سی ہو سکے۔ تعلیمی اصطلاح میں اس طریقہ تعلیم کو غیر رسمی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسی غیر رسمی تعلیم کے دوران مرشد کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، اقوال، جملے اور واقعات دراصل ملفوظات کا مجموعہ قرار پاتے ہیں۔ متعلقین، مریدین، متوسلین اور طالبین کے ذریعہ جمع و ترتیب کے مراحل سے گزر کر ایسی ہزاروں کتابیں آج شمع ہدایت ہیں جن پر ملفوظات کا اطلاق ہوتا ہے۔ میری یہ مختصر سی تحریر سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ والرضوان کے ملفوظات لطائف اشرفی سے خوشہ چینی پر مبنی ہے۔ تعلیم کے سلسلے سے ہمیں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی جامد عمل نہیں بلکہ پوری زندگی پر محیط مختلف سرگرمیوں سے حاصل معلومات کا مجموعہ ہے۔ یہ انسانی تخلیق کی ابتدا سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ غیر رسمی تعلیم کی اہمیت یہی ہے کہ اس کے لیے کسی منصوبہ سازی یا اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ معاشرتی میل جول اور ماحول سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے طالبین حق ان کاملین کی صحبت اور پاکیزہ فضا کے متلاشی ہوتے ہیں جہاں ان کے باطن کی تربیت ہو سکے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرشدین طریقت اور ان کی خانقاہیں اس کے لیے مناسب ترین ذریعہ ہیں۔ لطائف اشرفی کا معرض وجود میں آنا بھی ایسی ہی پاکیزہ فضا کی دین ہے جو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید خاص حضرت نظام غریب یمنی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اہل نظر واقف ہیں کہ نظام یمنی تقریباً 30 برسوں تک سید اشرف جہانگیر سمنانی کی صحبت میں رہے اور اپنے مرشد کی زبان مبارکہ سے ادا ہونے والے کلمات کو تحریری شکل دیتے رہے۔ ملفوظاتی ادب میں لطائف اشرفی کو درجہ استناد اس لیے بھی حاصل ہے کہ خود صاحب ملفوظ نے اس کی تصحیح و تصدیق فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ لطائف میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تعویل، بزرگوں کے حالات و واقعات، شرعی مسائل و معاملات، حیات انسانی کے اسرار و رموز، کردار و اخلاق کی باریکیاں، اسرار کائنات، حیرت انگیز معلومات، شعر و حکمت کی توضیحات، گویا حیات و کائنات کے کتنے ہی آئینے اکسریز ہیں جو انسان اور انسانی دنیا کی تزئین و تذہیب کا وسیلہ ہیں۔ ان ملفوظات میں سید اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ کی شخصیت جید عالم اور صوفی کامل کے ساتھ ساتھ معلم اخلاق، ماہر نفسیات، مورخ اور ماہر تعلیم کے بطور سامنے آتی ہے۔ یوں تو لطائف اشرفی ابتدا تا انتہا ایسے تعلیمی اسلوب کا نمونہ ہے جہاں جدید طریقہ تعلیم کے اصول و ضوابط ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً لطیفہ 6 بعنوان در بیان اہلیت شیخ و شرائط اقتدا و آداب مرشد و مسترشد کے مطالعے سے سرکار سید اشرف جہانگیر کی ایک ایسی شبیہ متشکل ہوتی ہے جس سے آج کے جدید تدریسی اور تعلیمی نظریات کے ماہرین بھی روشنی کشید کر سکتے ہیں۔ اس بابت کچھ اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سید اشرف قدس سرور نے فرمایا
کہ ضروری ہے کہ شیخ مرید کے احوال سے واقف ہو تاکہ اس کی خیر اندیشی کر سکے اور مرید کو راہ راست دکھا سکے، اس کے حال کے مناسب اس کو راہ کے خطرات اور فسادات سے آگاہ کر سکے۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا، دوسرا جملہ ہے کہ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ اطوار مقامات میں تربیت تدریجاً کرنی چاہیے۔ یہ ایسے نقطے سب ہیں جن پر آج نئی تعلیم اور جدید تعلیم کے ماہرین پوری کتاب لکھ رہے ہیں کہ بتدریج تربیت کیا ہے، وہ تربیت کیا ہے جو ہم آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، اور وہ تربیت کیا ہے جو ہم مشکل سے آسان کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیہ کے یہاں یہ دونوں طریقہ رائج ہے۔ جب وہ ابتدائی درجات کے مریدین اور طالبین کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بالکل سہل سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مریدین کچھ مقام حاصل کر لیتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے، علمیت کے اعتبار سے، تو اب وہ انہیں اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے، جس کے لیے نئی تدریس میں ہے کہ فضا آفرینی، فضا تیار کرنا، تو یہاں آپ دیکھیں گے صوفیہ کے یہاں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسا جملہ کہہ دیں گے کہ اب جس جملے کی تعویل مشکل ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے کہ جو طالبین ہیں وہ پوری طرح ان سے اپنی توجہ کو، اپنی سماعت کو منسلک کر لیتے ہیں اور پھر ان کی تربیت ہونے لگتی ہے۔ یہ اقتباسات زیادہ ہیں لیکن وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے ان اقتباسات پہ جو میں نے گفتگو کی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ ان اقتباسات میں شیخ اور مرید کے حوالے سے جن نکات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں ان پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید تعلیم و تدریس کے مغربی اور مشرقی ماہرین انہی اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شیخ کی جگہ استاد اور مرید کی جگہ شاگرد کا استعمال کرتے ہیں، نیز چند جدید تعلیمی اصطلاحوں کے ذریعے اپنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سید جہانگیر اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ مرید کی بہتر رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ شیخ اس کے احوال اور استعداد سے واقف ہو۔ جدید تعلیم کے ماہرین سبقی منصوبہ بندی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ شاگرد کی تعلیم سے پہلے استاد کو اس کے ماقبل معلومات سے آگاہی ضروری ہے۔ ڈیوڈ آسیبل 20ویں صدی کی 7ویں دہائی کے ماہر تعلیم ہیں۔ سابقہ معلومات کی بنیاد پر جدید معلومات کا ڈھانچہ تیار کرنے سے متعلق اس نے ایڈوانس آرگنائزرز کی تھیوری دی۔ اس تھیوری میں تحقیق سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ نئی معلومات سے متعلق طلباء میں پہلے سے موجود معلومات مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح تشریحات و توضیحات کے تعلیمی طریقہ کار پر جدید طریقہ تعلیم کے ماہرین نے بہت کام کیے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات ریلتھ نے تشریحی اور توضیحی طریقہ تعلیم سے متعلق تجربے کیے ہیں اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ باتوں کو ذہن نشیں کرنے میں ایسا اصول زیادہ کارگر ہے جس میں معلومات کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ وضاحت کے ساتھ دی گئی تعلیم ماقبل معلومات سے رشتہ استوار کر کے بآسانی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہاں مدرسین حضرات بھی ہیں اس لیے میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ سید جہانگیر اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کا مطالعہ کریں تو اول تاخیر یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ پہلے وہ مجمل طور پر کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر بزرگوں کے واقعات اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں اس کی توضیح و تشریح فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ واقعات و مشاہدات میں جیسے ہی مشاہدے کی ایسی صورت جو عمومی نہیں ہو یا کوئی ادق اصطلاح مستعمل ہوتی ہے تو پہلے اس کی تشریح فرماتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک 2 منٹ وقت ہے ابھی میرے لیے جی، تو یہ ایک اقتباس ان کا ہے۔ قدوۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقدمین صوفیہ حضرات کے کلمات اور ارباب کمال کی تالیفات اللہ تعالیٰ کے رموز میں سے ایک رمز ہے اور باری تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہر کسی کو اس سے آگہی حاصل نہیں ہوتی، لیکن جس کا باطن نور وجدان سے اور جس کا قلب حضور عرفان سے بہرہ یاب ہوتا ہے۔
حضرات صوفیہ کے ارشادات سننے کا استحقاق اور اس پر گروہ اس پاک گروہ سے آگاہی کے حصول کے لیے ادنا ترین قابلیت اور اہلیت یہ ہے کہ کشف خاص حاصل ہو یا فہم ناشی کا مقام اختصاص سے ہو. یہ دو باتیں فرما رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پوری بحث اسی پہ کرتے ہیں. کشف خاص سے مراد سالک کے دل میں نور الہی کا ایسے طریقے پر ظاہر ہونا ہے کہ اس کو یقینی عقیدہ اور سچے علوم اس بارے میں حاصل ہوں کہ سوا اللہ کے کوئی وجود نہیں، اور بے شک جو کچھ سوا اللہ دیکھا جاتا ہے کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اس کے ظاہر و باطن بصیرت کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ کشف خاص ہوتا ہے. یہ مقدمات عقلیہ اور براہین نظریہ اور مکشوفات ملکوتیہ و جنیہ و ملکیہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کشف الہی سے حاصل ہوتا ہے. کشف ناشی ان مقام اختصاص سے مراد ارباب حقیقت کی تقلید ہے اور ان کے کلمات کے مطالعہ اور ان کے رموز و اشارات کے سمجھنے سے ان کے اقوال کو قبول کرنا، احوال کو ماننا اور ان کے معارف و کشفوں اور حقائق و دقائق کا ادراک کرنا ہے، اور اسی کا نام کشف نظری ہے. اور یہ مقام اختصاص و نہایت اخلاصی سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ طریقہ عقل کے طریقوں سے بالاتر ہے. اس اقتباس میں صاحب ملفوظ نے ارشادات صوفیہ سننے کے آداب و شرائط پر روشنی ڈالی ہے. اس سلسلے میں وہ دو اہلیت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی طالبین کشف خاص اور فہم ناشی کی خوبیوں سے مزین ہوں، لیکن طریقہ تعلیم کے اصول تشریحات و توضیحات کے پیش نظر دو اصطلاحوں کشف خاص اور فہم ناشی کے محض ذکر پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ دونوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علم اور مشاہدات کی بارش کر دیتے ہیں. حاصل کلام یہ کہ حضرت سید اشرف جہانگیر اور جدید ماہرین تعلیم کے انداز و اسلوب میں ماحول، پس منظر، ہدف اور مقاصد کے اعتبار سے اصطلاحیں بدلتی ہیں لیکن تعلیم کے بنیادی اصول میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ نے اقتباسات میں ملاحظہ فرمایا کہ کبھی وہ ایک عظیم ماہر نفسیات کی طرح مشورہ دیتے ہیں کہ کمزور اور کم ہمت مریدین سے نفس کی زیادہ مخالفت نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا جملہ یہ ہے کہ کمزور اور کم ہمت مریدین سے نفس کی زیادہ مخالفت نہیں کرانی چاہیے. آج کے جدید ماہرین تعلیم طلباء سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ طلباء کی جسمانی، ذہنی اور فکری لیاقت کے مطابق جو اس کی عمر ہے، جو اس کی عمر طبعی نہیں بلکہ ذہنی عمر جو اس کی ہے اس کے مطابق آپ اس پر سختی کیجئے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت فرما رہے ہیں 700 سال پہلے. ایک یہاں مخالفت نہیں کرانی چاہیے. اسکول میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈراپ آؤٹ کی استعمال، کہ اسکولوں میں 7ویں 8ویں تک جاتے جاتے ڈراپ آؤٹ بہت ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس طالب علم بھاگ جاتے ہیں اسکول چھوڑ کے. تو اساتذہ کو حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے ملفوظات سے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ڈراپ آؤٹ کس طرح سے نہیں ہوگا، طلبہ کس طرح نہیں بھاگیں گے اور وہ سیکھنے میں کس طرح دلچسپی لے سکتے ہیں. مخالفت نہیں کرانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اس راستے سے الگ بھی ہو سکتے ہیں. مشقت اور مجاہدہ، دوسرا جملہ ان کا ہے کہ مشقت اور مجاہدہ بتدریج ہونی چاہیے تاکہ وہ رفتہ رفتہ برائیوں سے پاک اور نیکیوں سے آراستہ ہو سکیں. آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ خامیوں اور برائیوں کی اصلاح کے لیے کنایے سے کام لینا چاہیے تو بلا شبہ ان کے سامنے انسانی نفسیات کی نزاکتیں ہی ہوتی ہیں. اسی طرح مرید کی حرکات و انفاس کے محاسبے کو لازمی قرار دینا اصول تعلیم کا وہ آلہ ہے جس سے ہم تعلیمی حصول یابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لے کر بہتر طریقہ کار کے اپنانے کا منصوبہ بنا پاتے ہیں. یہاں 1 منٹ میں اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کر دوں کہ جو جدید ماہرین تعلیم ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ کتابیں ہمارے لیے
मुर्दा आलय तदरीस हैं, मुर्दा आलय तदरीस। ये बहुत पते की बात उन्होंने कही है। सूफिया के यहाँ मैंने पढ़ा है कि तालिब इल्म के सामने जब वो किसी दरसगाह में तालिब इल्म होता है तो उसके सामने दो मतन होते हैं, एक मतने नातिक होता है और एक मतने साकित होता है। मतने साकित वो है जो तालिब इल्म के सामने किताब की शक्ल में मौजूद है, खाह वो कोई भी किताब हो, जो बोल नहीं सकती, वो मतने साकित है। लेकिन मतने नातिक वो है जो तालिब इल्म के सामने किताब की शक्ल में नहीं है बल्कि उस्ताद की शक्ल में मौजूद है। और ये बिल्कुल मुशाहिदे की बात है कि जितना मतन में होता है, तदरीस के मतन में जितनी बातें होती हैं, वो मतन महज एक आले कार है, ये एक आले तदरीस है। वरना उस्ताद तो उसकी तशरीह तौज़ीह के दरमियान न जाने कितने निकात बयान कर जाता है कि उस मतन के कई गुना ज़्यादा मतन तैयार हो सकते हैं। ये मतन साकित और मतन नातिक, इसको जदीद गांधी जी फलसफा है तालीम का, उन्होंने कहा कि ये किताबें मुर्दा हैं, इन्हें मत पढ़ाओ बच्चों को, इन्हें तरबियत दो, इन्हें सिखाओ। गैर रस्मी तालीम की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो है कि आप गैर रस्मी तालीम की तरफ आइए। जैसे ही हम रस्मी तालीम यानी तदरीस के लिए दरसगाह, किताब, मुदर्रिस, टेबल, पंखा, इन चीज़ों का जैसे ही हम एहतमाम करने लगते हैं, तालिब इल्म नफ्सियाती तौर पर एक बोझ महसूस करने लगता है। लेकिन बुजुर्गों का यही कमाल है कि उन्होंने दरसगाह की फ़ज़ा को नहीं कायम किया बल्कि चलते फिरते तालीम दी, और वो अपने मुरीदीन की नफ्सियात पर उनकी निगाह होती थी कि किस वक्त मुरीद का जहन इस लायक है कि मेरी बातों को कबूल कर ले और किस वक्त मुरीद हमारी बातों को दिल में उतार सकता है। इसीलिए गैर रस्मी तालीम की बहुत ही अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रस्मी तालीम के साथ साथ गैर रस्मी तालीम के फ़यूज़ व बरक़ात से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम।